بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ بقرہ سبق نمبر 27 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا سے لے کر آیت نمبر 75 وَهُمْ يَعْلَمُونَ تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے عزیز طلباء، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر تم آپس میں اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو اس راز کو ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ یہ طلباء تفسیر دیکھیے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ أَيْ تَخَاصَمْتُمْ وَتَدَافَعْتُمْ۔ جی فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ، یہ اصل میں تا کو ادغام کیا ہے، تا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کیا ہے، جو کہ اصل میں دال تھا۔ جی بیان صرف، بیان لغوی صرفی تحقیق کر رہے ہیں صاحب جلالین کہ ادارأتم اصل میں تدارأتم تھا، ادارأتم اصل میں تدارأتم تھا، تو تا کو دال کر دیا اور دال کا دال میں تا کو دال کر دیا تو ددارأتم ہو گیا، اور تا کا دال میں ادغام کر دیا تو دارأتم ہو گیا۔ تو اب ابتدا بالسکون محل تھا تو شروع میں الف لایا تو ادارأتم ہو گیا، تو فدارأتم فا داخل ہو گیا تو حمزہ گر گیا پھر۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ صرف آپ نے اچھی طرح پڑھی ہوگی اس لیے آپ کو معلوم ہوگا اس کا۔ ای تخاصمتم وتدافعتم، معنی بتا رہے ہیں اس کا معنی بتا رہے ہیں ادارأتم کا، یعنی تم جھگڑنے لگے اور دفاع کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ ٹھیک ہے، بندہ جب جھگڑتا ہے نا اور اپنا دفاع کرتا ہے تو خود سے ہٹانے کے لیے وہ معاملہ دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے، تو ان لوگوں نے جب قتل کر دیا نا تو وہ خود سے ہٹانے کے لیے دوسروں کے اوپر ڈالنے لگے تھے، وہ جو اپنے ان کے رشتہ دار تھے۔ واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ تو نکالنے والے ہیں، مظہر یعنی کہ ظاہر کرنے والے ہیں، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، من امرہا، اس اپنے معاملے میں سے۔ یہ واللہ مخرج مظہر، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں، نکالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نکال تو سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے تھے اس کا اظہار تمہارے سامنے ابھی کر دیا کہ تم نے اس معاملے کے ذریعے، یعنی یہ غائب کو اس کے ساتھ لگا کر یہ جو ہے نا ظاہر کر دیا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے ویسے ہی۔ وَهَذَا اعتراض، اور یہ جملہ معترضہ ہے، وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ، اور یہ شروع کا قصہ ہے۔ یہ جو وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ عزیز طلبہ ہے نا، یہ والا جو جملہ ہے اس کا بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ، یہ پورے اس وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شروع کا قصہ ہے۔ کیسے شروع کا قصہ ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، یہ شروع میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کسی جان کو قتل کر دیا اور پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے اور کہ یہ تم نے قتل کیا، یہ تم نے قتل کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو طریقہ بتایا گائے ذبح کرنے کا، ٹھیک ہے جس طرح۔ تو گائے ذبح کرنے والا پہلے قرآن نے بیان کیا ہے، اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جو شروع میں واقع ہوا تھا اس کو قرآن نے بعد میں بیان کیا، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، جی ترجمہ دیکھیے، جی فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا ان سے کہ اس کا کچھ حصہ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا کچھ، اس گائے کا کچھ حصہ اس مقتول کو لگا دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اسی طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تفسیر دیکھیے جس طرح فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ أَيْ الْقَتِيلَ، یعنی مارو اس کو، کس کو؟ وہ مقتول، وہ جو شخص کو قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے، بِبَعْضِهَا، اس کے بعد حصے کو، فَضُرِبَ بِلِسَانِهَا أَوْ عُجْبَ ذَنبِهَا فَحَيَّ، تو انہوں نے کیا کر دیا، تتمیمی واقعہ، اس کی زبان کو مارا اس کے اوپر، یا ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ عجب ذنبها، اس کے دم کی جو جڑ ہے وہ لگائی اس کے اوپر، فحیہ، تو وہ زندہ ہو گیا، وقال قتلنی فلان و فلان، کہ مجھے فلاں فلاں بندے نے قتل کیا ہے، وہ زندہ ہو کے بولنے لگا،
لابن عمی جو میرے چچا زاد بیٹے ہیں، وماتا اور پھر مر گیا، ٹھیک ہے، فحرم المیراث تو ان دونوں کو محروم کر دیا گیا اس کی میراث سے، ظاہر میراث کے لیے، پیسوں کے لیے، زمین کے لیے اس کو قتل کیا تھا ان کے چچا زاد بیٹوں نے، تو فیصلہ ہوا کہ ان کو میراث نہیں دی جائے گی، وقتلا اور اسی طریقے سے ان کو قتل بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ قال تعالی، جی بیان فصل، تعین فاعل، فصل کا بیان ہے اور تعینی فاعل کے آگے جو قول آ رہا ہے اس کا قائل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کذالک اور اسی طرح اس کی مثال الاحیاء یعنی یہ زندہ کرنا، یعنی یہ بنی اسرائیلیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زندہ کرنا تھا، اس شخص کو زندہ کر کے بول دیا اس نے اور پھر مر گیا، اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، ویریکم آیاتہ اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں، دلائل قدرتی، اپنی قدرت کے دلائل، جی دلائل قدرت کہہ کے اشارہ کرتی ہے صاحب جلالین کہ یہ جو آیات ہیں نا، اس سے آیت تشریعہ مراد نہیں بلکہ آیت تکوینیہ مراد ہے، یعنی اپنے معجزات، اپنے نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم کچھ سمجھ سکو، تم تدبرون تدبر کر سکو، غور و فکر کر سکو، فتعلمون اور جان سکو کہ ان القادر علی احیاء نفس واحدۃ کہ جو قادر ذات، قادر مطلق ذات ایک شخص کے زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، قادر علی احیاء نفوس کثیرات تو وہ بہت سارے نفوس کو بھی زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، فتؤمنون تو خلاصہ یہ کہ یہ کیا کر لو، تم ایمان لے کر آ گاؤ، ایمان لے کے آ جاؤ۔ فتعلمون میں تعقلون کا نتیجہ تھا کہ تم سمجھو، تدبر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک جان کو زندہ کرتے ہیں تو پھر بہت سارے جانوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ علم کا اثر۔ جب تمہیں یہ علم ہو جائے گا تو پھر اس علم کا اثر کیا آئے گا؟ فتؤمنون، پھر تم ایمان لے آؤ گے۔ تو علم کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو انسان کے اندر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس علم کا۔ یہ اس طرح جی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے کہ اس واقعے کو تقدیم و تاخیر کیا ہوئی، لیکن اس سے پہلے یہ جو بنی اسرائیلیوں کا واقعہ تھا، گائے والا واقعہ، اس کی ہم سبق دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا مختصراً یہی آپ نے پیچھے پڑھا کہ ان کا ایک شخص جو ہے نا قتل ہو گیا اور پھر یہ آپس میں جھگڑنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معاملہ لے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ گائے ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ مقتول پر مار لو تو وہ اٹھ کر جو ہے نا سب کچھ بتا دے گا۔ تو وہ اونٹ پٹاک سوال کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو سوال کرتے کرتے گائے بڑی مشکل ہو گئی، بہرحال گائے ان کو مل گئی اور انہوں نے اس طرح اس کی زبان یا جو ہے کہ اس کی دم کی جوڑ اس کے اوپر لگا دی اور تو وہ بولنے لگ گیا اور اس نے سارا معاملہ اپنا کر دیا۔ تو کیا سبق ہے اس واقعے میں؟ اس واقعے میں کیا سبق ہے؟ دو سبق ہے بڑے بڑے۔ پہلا سبق عزیز طلباء یہ ہے کہ اس میں بعث بعد الموت کی تائید ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ تو بعث بعد الموت کی بڑی تائید ہے کہ جو ذات ایک جان کو تمہارے سامنے زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ کل کو روز محشر بہت ساری جانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ دوسرا بڑا سبق عزیز طلباء یہ ہے کہ امر الہی میں کوئی ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ کام کرو تو اب اس میں ٹال مٹول نہیں، اس میں جو ہے نا چون چرا سوال اٹھانا یہ نہیں۔ یہ دو بڑے سبق عزیز طلباء۔ دوسرے فائدے کی بات آپ کو بتائیں کہ یہ یہاں پر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ وہ اس قتلتم نفسا، وہاں پر صاحب جلالین نے کہا تھا کہ وہ اول القصہ، یہ اولی قصہ ہے، تو تقدیم و تاخیر ہے، تقدیم و تاخیر ہے، یعنی کہ کچھ جو واقعہ پہلے ہوا تھا اس کو قرآن نے بعد میں بیان کیا اور جو بعد میں ہوا تھا اس کو قرآن نے پہلے بیان کیا، تو تقدیم و تاخیر ہوئی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کبھی کبھی واقعے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور کبھی کبھی واقعے میں تقدیم و تاخیر کرتا ہے، تو یہاں پر ایسے ہی ہوا ہے، دو حصوں میں بھی تقسیم کیا ہے اور تقدیم و تاخیر بھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ دو سبق حاصل ہوں۔ دو سبق ہوتے ہیں اس سے عموماً۔ تو ایک تو یہ کہ قصہ کی جانب ذہن متوجہ نہ ہو، جو قصہ ہے کہ کیا تھا، گائے کیسی تھی، پھر کیسے قتل کیا گیا، یہ جو قصہ ہے اس کی طرف ذہن متوجہ نہ ہو، بلکہ جو دوسرا اصل سبق ہے وہ یہ کہ حقیقی مقصد واضح ہو جائے، حقیقی مقصد، اور حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس قصے سے دو سبق ملتے ہیں، ایک بعث بعد الموت کی تائید اور دوسرا ہے کہ امر الہی میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ جی عزیز طلباء سمجھ گئے؟ واپس چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ترجمہ دیکھیے۔
یہ جس طرح بات ترجمہ دیکھیے، ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے اس کے بعد تمہارے دل، فہی کالحجارۃ، پس گویا وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اور پتھر تو بعض ایسے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں ان میں سے کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے، تمہارے عملوں سے اللہ تعالی بے خبر نہیں۔ یہ جس طرح بات تفسیر دیکھیے، بڑی اہم آیت ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ ثم قست قلوبکم ایھا الیہود، یہ بیان مخاطب کہ اس کے مخاطبین کون ہیں؟ یہود ہے، چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، یہود کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے اس کے اصل مخاطب کون ہیں؟ یہود۔ صلبت عن القبول، یعنی قبول حق سے پھر گئے تمہارے دل حق کو قبول کرنے سے۔ صاحب جلالین چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سختی اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، بلکہ سختی کس معنی میں ہے؟ جو قساوت ہے، یہ معنوی سختی مراد ہے، حقیقی سختی مراد نہیں ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، بالکل نہیں، معنوی سختی ہے کہ دل اتنے سخت ہے کہ وہ حق قبول نہیں کر پاتے۔ من بعد ذالک، کس کے بعد؟ المذکور من احیاء القتیل، یہ جو مقتول کو زندہ کرنے کے بعد، یعنی تمہارے سامنے بندہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام لے لیا، اس کے پھر بھی تمہارے دل اتنے سخت ہے۔ وما قبلہ من الآیات، اور اس سے پہلے بھی جو نشانیاں گزری ہے، جو معجزات تمہیں دکھائے گئے ہیں، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ فہی کالحجارہ، بس وہ پتھر کی طرح ہے، بالکل، فی القسوۃ، سختی میں وہ پتھر کی طرح ہے۔ فی القسوۃ، جی بیان وجہ شب بتا رہے ہیں صاحب جرڑے کہ پتھر میں اور دل کی سختی میں وجہ شب کیا ہے؟ سختی، کہ جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے ویسے ان کے دل بھی سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یا یہ کہ اس سے بھی سخت ہے، منہا، یعنی کہ یہ بیان مفضل منہ کا بیان، کہ اس سے بھی سخت ہے، کس سے؟ پتھر سے بھی سخت ہے ان کے دل۔ جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، اس کو انگلی اس کے اندر نہیں جا سکتی، یا بالکل چیز اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی آسانی سے، وہ دل اس سے بھی سخت ہے۔ یہ جو او ہے نا عزیز طلبہ، یہ او اشد قسوہ، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ او کون سا او ہے۔ تو تمہارے دل سخت ہے پتھر کی طرح، یا اس سے بھی سخت ہے؟ تو یہ او، یا تو اس کے بارے میں ایک یہ ہے کہ یہ او بمعنی بل کے ہے، کہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ یہ او تنویع کے لیے ہے، کہ یعنی تمہارے دل ایک تو پتھر کی طرح سخت ہے، کچھ دل ایسے ہیں، اور کچھ دل ایسے ہیں جو کہ پتھر سے بھی سخت ہے، او اللہ حفاظت فرما، اتنے سخت ہے ان کے دل۔ اور تیسرا اس او کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ یہ او بمعنی واو کے ہے، کہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہے، اور ہاں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہیں اس میں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اب وہ اس پتھروں کے بارے میں، یعنی دل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں میں سے بعض یہ ہے کہ پھوٹ پڑتی ہے اس سے پھوٹ پڑتی ہے نہریں۔ جی یہ قلوب کا بیان ہے، 3 قسم کے قلوب بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ عزیز طلبہ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے قلوب بیان کیے ہیں۔ پہلے قسم کی قلوب یہ ہے جو کہ قلوب الانبیاء ہے، کہ ایسے پتھر ہے، ایسے دل ہے کہ اس سے نہریں نکلتی ہے، جیسے انبیاء ہے، اس سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، اس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو ایسی ہی کچھ دل ہیں جس سے نہریں پھٹتی ہے، یعنی کہ وہ ہوتا تو پتھر ہے، وہ سخت ہوتا ہے، لیکن اس سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ قلوب الاولیاء ہے۔ یہ کس کے قلوب ہے؟ یہ اولیاء کی قلوب ہے۔ یہ
نیک لوگوں کے، جو ولی ہیں، جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں، یہ ان کے قلوب ہیں. یہ جس طلبہ او وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فِيهِ إِدْغَامُ الطَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الشِّينِ. یہ بیان لغوی تحقیق کا بیان ہے کہ اس میں تا کا تا میں ادغام کیا ہے جو کہ اصل میں شین تھا. جی یہ جو لیشقق میں شین ہے تو یہ اصل میں یتشقق ہوتا، تا کو شین کر دیا اور شین کا شین میں ادغام کر دیا تو یشقق ہو گیا. ٹھیک ہے، تشقق یتشقق سے ہیں. سمجھ آ رہی ہے اس طرح پھٹ جانا، یعنی کہ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو اس میں سے پانی نکلتے ہیں. دو نمبر دل ہو گئے جو قلوب الاولیاء ہے، یاد رکھیے گا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ہے جو کہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. یہ قلوب المومنین، یہ عام مومنین کا قلوب ہے. جو نیک وکار مومن ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے. يَنزِلُ مِنْ عُلُوٍّ إِلَىٰ أَسْفَلٍ، جی ينزل من علو الى اسفل، جو کہ بلندی سے وہ نیچے سطح تک گر جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے خوف سے. اللہ کے خوف سے اتنا ڈرتے ہیں کہ خود کو گرا دیتے ہیں، خود کو خشیت کی وجہ سے پست کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جو کہ بہت پسند ہے. وقلوبکم لا تتأثر، لیکن اے ہو تمہارے دلوں میں کوئی اثر نہیں لیتا ہے تمہارے دل. ولا تلینو، اور نہ تمہارے دل نرم ہوتے ہیں. ولا تخشا، اور نہ تمہارے دل ڈرتے ہیں. تو نہ تو لا تتأثر، یہ پہلے قلوب کے ساتھ ان کا تعلق ہے جن سے نہریں پھوٹتی ہے، تو وہ جن میں جو اثر لیتے ہیں، جو دوسروں میں اثر چھوڑتے ہیں. تمہارے دل ایسے بھی نہیں ہے. ولا ترینو، اور یہ اولیاء کی قلوب جو ہوتے ہیں بڑے نرم ہوتے ہیں دل، جس سے نہری جو پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے. تو تمہارے دل ویسے بھی نہیں ہے. ولا تخشا، اور تو ڈرتے بھی نہیں ہے تمہارے دل ڈر میں بھی خوف بھی نہیں ہے، جیسے کہ مومنین کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اللہ کا، تمہارے دل وہ بھی نہیں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. وانما یؤخرکم لوقتکم، اور محض وہ جو تمہیں مؤخر کرتا ہے عذاب کو، تو تمہیں مؤخر کرتا ہے لوقتکم، تمہارے مقررہ وقت تک. ایک چھوٹے سے اشکال کا جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے غافل نہیں ہے تو ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ اپنے مخصوص وقت تک ان کو مؤخر کیا ہوا ہے. وفی قراءۃ بالتحتانیہ، اور ایک قراءت میں یعملون ہے تحتانیہ، یعنی دو نقطے جو ہیں نا اس کے نیچے ہیں، دو نقطے اس کے نیچے ہیں کہ یعملون. وفیہ التفات عن الخطاب، اور یہاں پر مخاطب سے غائب کی طرف خطاب ہے. یہ بیان بلاغت ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ غائب کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے مخاطب کی صیغہ آ جاتے ہیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، پیچھے جو ہے نا غائب کی صیغے چل رہے تھے تو ایک دم سے مخاطب کا صیغہ لے کر آ گئے. یا یہ کہ پیچھے مخاطب ثم قست قلوبکم، پیچھے مخاطب کا صیغہ تھا، اور ابھی وما اللہ بغافل عما یعملون یہ تحتانیہ والی قرأت میں کہ اس میں خطاب سے غائب کی طرف التفات کر دیا کہ یعملون. وہاں پر ثم قست قلوبکم تھا اور یہاں پر یعملون لے کے آ گئے ان کے بارے میں. تو یہ غائب سے مخاطب سے یہ غائب کی طرف جو التفات ہوتا ہے، یہ بلاغت بیان کرنی ہوتی ہے. اس میں یا تو یہ کہ بہت شناعت بیان کرنا مقصود ہو بسا اوقات، یا کسی کو بڑا بیان کرنا مقصود. ظاہر ہے یہاں پر جو ہے نا شناعت بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے ثم قصد قلوبکم پہلے غائب کا مخاطب کا خطاب تھا ان یہودیوں کو، وما اللہ بغافل عما یعملون اس میں غائب کی طرف التفات کر دی. یاد رکھیے یہ دوسری قراءت میں ہے جو ابن کثیر کی ہے. جو اس طرح آگے ترجمہ دیکھیے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون، کیا مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے. ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ یسمعون کلام اللہ، ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے تھے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدلتے رہے. وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے. یعنی اس طرح تفسیر دیکھیے. افتطمعون ایھا المؤمنون، ایھا المؤمنون، یہ جو خطاب ہے افتطمعون حمزہ استفہام انکاری کا ہے. افتطمعون میں جو خطاب ہے یہ مومنین سے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس جملے کا عطف ثم قست قلوبکم پر ہے. ٹھیک ہے، کہ
اس کے اوپر عطف فتطمعون پر، اور لیکن اس میں خطاب مومنین کو ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب ہے، اور جمع کا صیغہ جو لایا فتطمعون یہ تعظیماً ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے، ان یؤمنوا کہ یہ یہود ایمان لائیں گے، الیہود بیان فاعل کہ کون ایمان لائیں گے، یہ یہود، لکم تم پر، وقد کان فریق حالانکہ ان میں سے ایک فریق تھا، طائفتن یہ فریق کی تعین ایک جماعت جو پہلے گزر چکی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، منہم احبارہم یہ ان کے احبار ان کے بڑے بڑے علماء، مصداق ان کا وہ فریق کیا تھے، بڑے بڑے علماء تھے ان کے، بڑے مولوی تھے ان کے، یسمعون کلام اللہ جو کہ سنتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام، فی التورات تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا تھا تو یہ اس کو سنتے تھے، پڑھتے تھے اس کو، ثم یحرفونہ پھر اس کو انہوں نے، اچھا بعض حضرات نے کہا کہ اس سے وہ 40 لوگ مراد ہے، وقیل فی الطور نیچے لکھا ہوا ہے، اس سے وہ 40 لوگ مراد ہیں ان کے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے متعین کر دیے تھے اور طور پر لے کے گئے تھے ان کو، تو وہاں پر انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا، ٹھیک ہے، ثم یحرفونہ پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی کرتے ہیں، یغیرونہ یعنی بالکل بدل دیتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل دیے، رجم کی آیات انہوں نے بدل دی، من بعد ما عقلوہ اس کو فہموہ اس کو سمجھنے کے بعد، عقلوہ کا معنی کیا ہے، فہموہ اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ یہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں کہ انہم مفترون کہ یہ گڑنے والے، انہم مفترون کہ یہ اس کے گڑنے والے ہیں، ان آیاتوں کو گڑنے والے ہیں، اور ایک نسخے میں ہے مغیرون یعنی تبدیل کرنے والے ہیں، یہ جانتے ہیں ظالم، والحمزۃ الانکار اور یہ حمزہ استفہامی انکاری کا ہے، افتطمعون یعنی اے مومنو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے، نہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، ای لا تطمعوا یعنی کوئی طمع نہیں رکھو، فلہم سابقۃ فی الکفر وہ تو شروع سے ہی کفر میں ہیں، یعنی ان کے جو بڑے اسلاف تھے وہ بھی کفر میں ہیں، وہ بھی کافر تھے، یہ انکار کرنے والے تھے، تو یہ ابھی ہے نا آپ کے سامنے، یہ بھی ان میں بھی کوئی طمع نہیں رکھو، ان میں بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے عزیز طلباء؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ عزیز طلباء آپ نے بتانا ہے کہ گائے کے واقعے میں تقدیم و تاخیر کیوں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ آج سے جو ہم نے سبق پڑھا تو یہ اول قصہ ہے، اول واقعہ ہے جس کی طرف صاحب جلالین نے اشارہ بھی کیا تھا، اور گائے کا جو قصہ ہے وہ پہلے گزر چکا ان سے پہلی والی آیات میں، تو یہ تقدیم و تاخیر کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ اپنے مختصر الفاظ میں بتانی ہے، ٹھیک ہے عزیز طلباء؟ آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔